السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. وقال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے۔ ایک اللہ کا حکم ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کی عظمت دلوں میں آتی ہے، حکموں کی عظمت آتی ہے۔ اس وقت سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ کہنے والے کا پتہ نہیں کہ کون کہہ رہا ہے، اس لیے کہ جب کوئی حکم دے اس حکم کے پیچھے حکم دینے والے کی طاقت کا، اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا تصور دل میں نہ ہو، اس وقت تک حکم کی عظمت دل میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی بڑائی کو پیدا کیا، کیونکہ العظیم اللہ کی صفت ہے، بہت بڑی عظمت والی ذات۔ اللہ تعالیٰ ایسا عظیم ہے، ایسی عظمت والا ہے کہ اس کی ذات بھی باعظمت ہے، اس کے صفات بھی عظمت والے ہیں، اس کے اسما بھی عظمت والے ہیں۔ عظمت اور تعظیم صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ فلاں انسان عظیم ہے، فلاں انسان عظیم ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان کسی بھی شعبے میں ہو، اس کی عظمت وقتی ہے، عارضی ہے۔ موت کے ساتھ اس کی عظمت ختم، عہدے کے ساتھ اس کی عظمت ختم، بیماری کے ساتھ اس کی عظمت ختم۔ مگر اللہ تعالی ایسا عظیم ہے کہ وہ ہمیشہ سے عظیم ہے، وہ اپنی ذات، اس کی عظمت کسی غیر کی وجہ سے نہیں ہے۔ زندگی حکموں پر آئے، حکموں والی برکتیں، حکموں والی رحمتیں ہماری زندگیوں میں آئیں۔ اس کی سب سے بڑی بنیاد حکم دینے والے کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ لا الہ الا ہو، حدیث پاک میں آتا ہے سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ دیکھیں اس میں اللہ نے اپنا تعارف فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اس کا علم کتنا بڑا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی سلطنت کتنی بڑی، کیسا عظیم بادشاہ ہے، کیسا اس کا علم عظیم ہے۔ آخر میں فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت ہی بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی عظمت کو بتایا۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، تم نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ غور تو کرو۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو ایک روشن بنا دیا۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، سورج کو چمکنے والا چراغ بنا دیا، اللہ نے بنایا ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، تمہاری ضرورتوں کے لیے اللہ نے زمین سے کیسے کیسے غذائیں اللہ نے اگائی۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری عظمت کو، اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کو پہچانتے نہیں؟ تم نے اللہ کی عظمت کو جانا نہیں۔ اس کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو تم تسلیم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی عظمتوں کو بیان کیا۔ کیوں؟ عظمت اور بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے، العظمت للہ، ساری عظمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ جو انسان اس دنیا میں اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں لے کر زندگی گزارتا ہے، اس کا صلہ آخرت میں جنت ہے۔ تلک الدار الآخرہ، آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو انسان اپنے دل میں اللہ کی بڑائی کو لے کر چلے، اور جو انسان اپنی بڑائی کو لے، دیکھیں دو چیزیں ہیں، اپنی بڑائی کو دل میں جگہ دینا، اس کا نام کبر ہے، کسی اور کی بڑائی کو دل میں لینا، اس کا نام شرک ہے۔ اللہ کو نہ شرک پسند ہے نہ کبر پسند ہے، کیونکہ عظمت صرف اللہ کے لیے۔ تو میں دوستو عرض یہ کر رہا تھا کہ حکم کی عظمت حکم دینے والے سے ہے، کہ حکم کون دے رہا ہے؟ حکم کی عظمت اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بڑے آسان انداز میں، کیونکہ یہ ضرورت ہے انسان اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں پر لائے، زندگی کے ہر شعبے میں لائے، یہی حکم اس کی زندگی کو کامیاب بنائے گا۔ ساری کامیابیاں زندگیوں میں انسان کو اسی راستے سے ملتی ہیں، ساری ناکامیوں سے، ہر قسم کی ناکامیوں سے بچتا ہے انسان اسی راستے سے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ آپشن نہیں ہے کہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کے حکم کو مانو۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پر اللہ کا حق ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہماری جان پر، ہمارے مال پر، ہمارے جذبات پر اللہ کا حق ہے۔ تو حکم والی زندگی کیسے آئے گی؟ یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی لیے فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ، ہر چیز کا نگران اللہ۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی چابیاں اور اس کے خزانے سب اسی کے پاس۔ سبحان اللہ۔
اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدرت کو پہچانا نہیں، تم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا نہیں۔ اللہ کی عظمت کیسی ہے؟ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کیسی ہے کہ ساری زمین کو اللہ قیامت کے دن اپنے قبضے میں لے لے گا، ساتوں آسمانوں کو اپنے دانے ہاتھ میں لپیٹ کر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، سبحانہ و تعالی۔ کائنات کی ایک ایک مخلوق کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، بنانے والے کی عظمت پر یہ دلالت کرتا ہے، بنانے والا کتنا عظیم ہے۔ سمندروں کو دیکھیں، کیسے بڑے بڑے سمندر ہیں، یہ سمندر بنانے والے کی عظمت کو دلالت کرتا ہے، بنانے والا سمندر کا کیسا بڑا عظیم ہے۔ یہ ساری کائنات، چاند اور سورج کا نظام، رات اور دن کا نظام، یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، یہ سارا نظام یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اللہ عظیم ہے۔ جس دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی ہے اس دل کے اندر اللہ کے حکموں کی عظمت آتی ہے۔ اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے، ایک ایک اللہ کے حکم کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ جس انسان کے دل میں حکومت کی طاقت آتی ہے اس حکومت کے حکم کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت، عظیم، عظمت والا، بہت بڑی عظمت والا۔ العظیم کسے کہتے ہیں؟ صرف بڑا نہیں، عزت کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے، بڑائی کے اعتبار سے جو ذات عظمت والی ہو اس کو کہتے ہیں العظیم۔ یہ جملہ اللہ کو اتنا، یہ صفت اللہ کو کتنا پسند ہے، بندہ جب اقرار کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من قال سبحان اللہ العظیم 100 مرہ، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم کہے، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث، کیسے خوبصورت انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنایا۔ اس حدیث کو سنے تو کیسی محبت، کیسے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا 2 کلمے ہیں، یہ سب سے آخری حدیث ہے بخاری شریف کی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو اس حدیث پر ختم کیا۔ فرمایا کلمتان، 2 کلمے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ ثقیلتان علی المیزان، قیامت کے دن جب عمل تولا جائے گا یہ 2 کلمے بڑے بھاری ہو جائیں گے، لیکن عمل ترازو میں بھاری ہوں گے تو زبان پہ ہلکے اللہ نے کر دیے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے آسان، زبان پر بڑے نرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں بھی اللہ کو، اللہ کی اس صفت کا تذکرہ ہے، العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بندہ پہچانے، اس کی عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی عظمت کا تقاضا اس پر ایمان لائے، اس پر یقین کرے، وہ ایسا بڑا ہے۔ اسی لیے جو لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، وہ عظمت مخلوق، وہ عظمت کا درجہ مخلوق کو دے دیتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہا جائے گا، فرشتوں سے کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑو ان مجرموں کو، ان کو لے کے چلو جہنم کی طرف، اس حال میں لے کر چلو کہ ان کو زنجیروں سے باندھ دو، ان کے گلے میں زنجیروں کا طوق پہنا دو اور ان کو لے کر چلو۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے رب کس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اس پر یقین کریں، اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اس پر ایمان لائیں۔ اسی لیے اللہ کی صفت عظمت کا تقاضا ایک یہ بھی بتایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی روشنی میں، انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ حرام چیزیں عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، زندگی کے ہر لائن میں جو چیزیں اللہ نے حرام کر دیے ہیں ان سے بچنا اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے۔ حرام کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک حکومت ہے، حکومت نے جو ہے ایک باؤنڈری بنا دی کہ بھئی یہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا، یہ حدود ہیں، اس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس حکومت میں رہتے ہوئے اس حدود میں داخل ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی حرام کردہ چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ باؤنڈری ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ کی حکموں کو توڑ کر حرام میں، وہ اللہ کی عظمت کو، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انکار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرائض کا ادا کرنا، حرام سے بچنا، یہ اللہ کے عظمت کا حق ہے۔ فرائض جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرائض اللہ نے متعین کی، 5 نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، زندگی میں فرائض ہیں، یہ عبادات کے فرائض، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاق کے فرائض ہیں، اور اسی لائن کے محرمات ہیں۔ فرائض پر زندگی کو لانا یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے۔ اللہ عظیم ہے، اس کی عظمت الہی کا حق کیا ہے کہ میں اس کے فرائض کو ادا کروں، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی عظمت کے تقاضے میں سے ایک تقاضا کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، جو اللہ کے احکامات ہیں، اس کی عظمت دل میں ہو، فرائض کا اہتمام ہو، حرام سے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ایمان کا بنیادی درجہ کیا ہے؟ ان تحجزہ عن محارم اللہ، یہ ایمان، یہ کلمہ تمہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا دے۔ نوافل جو ہے یہ اللہ کی محبت کا حق ہے۔ جتنے بھی نوافل ہیں، جتنے بھی مستحب، بندے کے دل میں جتنی محبت ہو وہ آگے بڑھے، لیکن فرائض یہ اللہ کی عظمت کا حق ہے، بندہ اس کا اہتمام کرے، بندہ اس کو اہتمام سے ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ فرائض ہے، اللہ نے اس کو مقرر کیے ہیں۔ تو دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حکم کی عظمت حکم دینے والے سے ہے۔ حکم کی عظمت کس کا؟ زندگی کے اندر کسی بھی شعبے میں جب اللہ کا حکم آتا ہے، بندہ کب لے گا؟ جب حکم دینے والے کی عظمت کو پہچانے گا، حکم دینے والے کی عظمت کو جب پہچانے۔ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، کتنی پوری کائنات اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کرنا، اللہ کی عظمت کا تقاضا انسان اللہ کی ذات کے ساتھ شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو پورا کرے، یہ اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے۔ اللہ بڑا ہے، اس کی عظمت بڑی ہے، اللہ کو
اللہ کو اپنی عظمت بہت پیاری ہے۔ ایک دعا یاد آئی، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پریشانیوں سے، بے چینی سے نکلنے کا ایک عمل بتایا۔ اس دعا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یہ دعا بخاری شریف کے اندر دعائے کرب کے نام سے ہے۔ اس دعا میں دیکھیں 2 مرتبہ اللہ کی صفت عظیم کا تذکرہ ہے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، کرب کہتے ہیں انتہائی بے چینی اور بے قراری، اللہ تعالیٰ اس کو نکالے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اقرار کرے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ عظیم ہے، عظمت والا ہے، برداشت والا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ورب العرش العظیم، سبحان اللہ، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا پروردگار ہے، اس کا عرش بڑا۔ سوچیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو بیمار کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ کتنی طاقتور دعا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس بیماری میں اس کی موت مقدر نہیں ہے تو صحت اللہ ضرور دیں گے۔ کتنی یقینی دعا ہے، موت مقدر نہیں ہے تو صحت ضرور ملے گی۔ اسأل اللہ العظیم، عظمت والے اللہ سے میں سوال کرتا ہوں جو عظمت والے عرش عظیم کا مالک ہے، اے اللہ تو شفا دے دے۔ اسی لیے دوستو ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو اپنے اندر پیدا کریں۔ ہاں، اللہ کی عظمت آئے گی، ایک ایک حکم کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ایک ایک سنت کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ہاں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شعائر کی تعظیم ضروری ہے۔ مسجد کا ادب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا ادب۔ مسجد کا ادب اللہ کا ادب، قرآن کا ادب اللہ کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اللہ کا ادب۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے ایک بوڑھے کا اکرام کرنا، بوڑھے کی عزت کرنا گویا اللہ کا اکرام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین پر لائیں، حکموں پر لائیں، زندگی کے ہر شعبے میں حکموں پر لانے کے لیے بہت ضروری ہے حکم دینے والے کی بڑائی دل میں ہو۔ جب اللہ کی بڑائی دل میں آ جاتی ہے پھر آدمی جو ہے نا بس کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، کوئی دنیا کی کوئی حکومت کوئی چیز اس سے متاثر نہیں کرتی، اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے، ختم۔ لیکن دلوں کے اندر اللہ کی عظمت نہیں آئی پھر آدمی جو ہے ہر معاملے میں حکم کو توڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔